کا جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بہت مشکل ہے اور دہشت گرد پھر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ پاکستان کی جو سیاست میں جو آج سب کچھ ہو رہا ہے یہاں تو فیصلہ تو ہو گیا ہے, کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. اب آئے میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈرنے والے نہیں ہیں, جھکنے والے نہیں ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں اس مشکل وقت میں بھی ان کے پاس پہنچوں گا, انہیں بتاؤں گا کہ آج بھی ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد لڑنے کے لیے تیار ہے. اور آپ نے اپنا کامیاب کنونشنز کے سلسلے میں جب کیمپین کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہو چکا ہے, سکیڈول بھی نہیں آیا ہے, آپ نے تو ثابت کر لیا ہے کہ دوسرے تیار ہو یا نہ ہو پیپلز پارٹی کے جیالے ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوامی سیاست کی ہے. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں پسماندہ علاقوں کے مظلوم عوام کے نمائندگی کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غربت کا مقابلہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کمزور طبقہ کا نمائندگی کیا ہے. اور آج کے جو معاشی بحران ہے, آج کا جو سیاسی بحران ہے, آج کا جو جمہوری بحران ہے, انسانی حقوق کا بحران ہے, ان تمام مسائل کا حل آپ کا پیپلز پارٹی کے منشور میں موجود ہے. اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ میں موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں, نہ کوئی کھلاڑی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. ہمارا تو مقابلہ ان سیاستدانوں سے نہیں, ہمارا مقابلہ بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے ہے. میرا پارٹی تین نسلوں سے یہ جدوجہد لڑتا آ رہا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو اس لیے دی تاکہ اس عوام کا, اس ملک کی غریب عوام کا جو تمام مسائل ہیں وہ حل کیا جائے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس نعرہ سے پہچانا جاتی تھی کہ بینظیر آئے گی تو روزگار لائے گی. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں, پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں, مزدوروں, کسانوں, نوجوانوں, سفید پوش, پورا جو سارے طبقات ہیں ان کا نمائندگی کرتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو فیبری 8 کو ہم یہ پرانا روایتی سیاست, نفرت کی سیاست, تقسیم کی سیاست, ذاتی دشمنی کی سیاست کو دفن کر کے خدمت کی سیاست, ایک نئی سیاست کا آغاز کریں گے. ہم باقی جماعتوں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں. میرا کوئی اپنا خواہش نہیں ہے. کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ
کہ وہ جیل سے نکل جائے، اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے خواتین کو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مزید مالی مدد پہنچائے، اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکے، ہم غربت کا مقابلہ کر سکے۔ اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے قائد عوام کو مزدوروں کو حق پہنچایا تھا ویسے ہم مزدوروں کو ان کا حق پہنچائے۔ اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے تاکہ ہم بے نظیر مزدور کارڈ ملک بھر میں متعارف کروا سکے اور ہر مزدور کا خیال کر سکے۔ اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنا کسان کارڈ کے تھرو ان کسانوں کو، ان ہاریوں کو فائدہ پہنچا سکے جن کو آواز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلوایا تھا۔ اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے نوجوان ساتھیوں کو یوتھ کارڈ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی بحران میں، اس بے روزگاری کے سلسلے میں ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں، ان کو مالی مدد پہنچا سکتے ہیں، ان کو روزگار دلوا سکتے ہیں، ان کو پاکستان کے اندر اور جیسے قائد عوام نے دنیا بھر میں روزگار دلوایا، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہم اپنے بھائیوں کو، ہم اپنے بہنوں کو دنیا بھر میں روزگار پہنچائیں گے۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مفت صحت کا سہولت پاکستان بھر میں گھر گھر ہم پہنچائے۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پختونخوا کے ہر ضلع میں آپ کا کوہاٹ میں NICVD کی طرح مفت دل کا علاج کروایا جائے، گمبت خیرپور کی طرح مفت لیور کڈنی علاج کروایا جائے، اور یہ فیسلٹی ہم چاہتے ہیں کہ دیہات میں بھی ہو، شہر میں بھی ہو۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے اگر آپ بیمار ہو تو سزائے موت بن جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ریاست اور حکومت آپ کو مفت علاج، عالمی علاج پہنچا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں جتوائیں گے تو میں یہ جو مثالی منصوبہ ہے باقی صوبوں میں بھی پہنچاؤں گا۔ آخر اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ جو قائد عوام کے کارنامے تھے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کارنامے تھے، جو صدر زرداری کا کامیابیاں تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا وہ جاری رہے، چاہے وہ ہمارا 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ ہمارا NFC ایوارڈ ہو۔ باقی جماعتیں کے موقف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو واپس کر دیں گے، مگر یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومت بنا رہا ہے، ہم حکومت بنا کے اس آئین پہ عمل درآمد کریں گے، آپ کو اپنا حق پہنچائیں گے، کوہاٹ کو ان کا حق پہنچائیں گے، ان کا رائلٹی کا حق، آپ کا گیس رائلٹی کا حق، پورا پختونخوا میں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا جو آپ کا حق ہے، ٹبیکو سیس کا جو آپ کے حق ہے، جو آپ نے وسائل ہے آپ کو مالکی دلوانا ہے۔ یہ مطلب تھا 18ویں ترمیم کا، اور اس پہ نہ عمران خان نے عمل درآمد کی، نہ نواز شریف صاحب نے عمل درآمد کی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بنے گا تو ہم اصل ڈیولوشن پہ عمل درآمد کر کے آپ کو اپنے حق پہنچائیں گے۔ ساتھیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ اتنے سالوں بعد، جو 12 سال پہلے صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے ایک ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو
کا جو قتل کا کیس ہے اس کو ریویو کیا جائے. اور اب ٹھیک 12 سال بعد آخر وہ کیس لگ گیا ہے. ہم تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہی امید رکھتے تھے کہ اپنا ادارہ کو، اپنا عدالت جو اس حادثے میں کرائم سین تھا، جو شریک تھے، جو سہولت کار تھے، اب اس موقع کا وہ فائدہ اٹھا کے اپنے اداروں سے، اپنے ہاتھوں سے وہ خون دھونے کی کوشش کریں. وہ اپنا آئینی اور قانونی جو غلطیاں ہیں اس کو درست کیا جائے. مگر ہم صرف یہ نہیں امید رکھتے کہ اس کیس کے بارے میں جو پورا پاکستان کو معلوم ہے کہ قائد عوام بے قصور تھا، وہ تو ہم سمجھتے ہیں ضرور آپ اس قسم کا فیصلہ دے ہی دیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر ساتھ ساتھ قوم کو بتانا پڑے گا کہ اس جرم میں سہولت کار کون تھے. قوم کو بتانا پڑے گا کہ اس قتل میں ملوث کون تھے. عامر ضیاء سے لے کے ان جج صاحبان جو سہولت کار تھے، ان لائرز جو سہولت کار تھے، ان سیاستدان جو سہولت کار تھے، وہ اس ملک کے مجرم ہیں. اور اب ہم انصاف کا امید رکھتے ہیں کہ نہ صرف قانونی لحاظ سے انصاف کیا جائے گا مگر تاریخ سے انصاف کیا جائے گا. بتایا جائے گا پاکستان کے عوام کو کہ آپ کا قائد عوام کو کس سازش کے تحت نکالا گیا. بتایا جائے گا پوری دنیا کو کہ مسلم امہ کا قائد